بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد سے آنے کے بعد وضو کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ میں نے سوچا ہمت نہیں ہے وضو کرنے کی، چلو کہ سوچا کہ وعظ، تقریر، مجلس عبادت ہے، اور عبادت بغیر وضو کے جائز ہے۔ اس لیے ہمت کی، اللہ نے مدد فرمائی، لیکن ہمت جواب دے گئی، بہت زیادہ سستی پیدا ہو گئی۔ اگر ذرا سستی وضو کرنے میں کر لیتا تو بے وضو آ کے بیٹھتا، تو معلوم ہوا کہ سنانے والا بھی با وضو ہو اور سننے والے بھی با وضو ہوں، تب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے کانوں میں کو دل پہ اثر پہنچے کرے گا۔ ایک تو ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے کام مستحب، اور ایک ہوتا ہے اکمل، اعلیٰ درجہ اور افضل درجہ۔ تو فرض جو آدمی افضل درجوں کو پابندی سے نبھائے گا وہ انشاءاللہ تعالی اس کے فرض ترک ہونے نہیں پائیں گے، اور جو آدمی ان چیزوں میں سستی کرے گا، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کی طرف جائے گا، تو وہ سست اور کاہل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، رحمتوں سے محروم رہے گا۔ اس لیے سستی بری چیز ہے، سستی بری چیز ہے۔ یوں تو ہر وقت بے وضو بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اگر باوضو ہر وقت رہیں تو سبحان اللہ، فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حصہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی چلی جائے گی، جہاں جہاں کو پھرے گا چلے گا۔ ہمارے علاقوں میں وضو کا کرنا کوئی مشکل چیز نہیں۔ ایک تو ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو گیس کم بناویں، ہوا کم بنے، وضو ٹوٹے کم ٹوٹے، اور اگر ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کرنے میں جلدی کرے، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو بھی پڑھ لے تو سونے پر سہاگا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے حضرت کو کہ ہمیشہ باوضو بیٹھے رہتے تھے۔ اس کی برکت یہ تھی، دور دور سے حالات لوگوں کے حضرت کے سامنے آ جاتے تھے۔ جو سامنے آ کے آدمی بیٹھتا تھا اس کے حالات بغیر بتائے سامنے آ جاتے تھے، لیکن حضرت فرماتے تھے پیر صاحب کے غیب بھروسے پر نہ بیٹھو کہ ان کو تو پتہ چلی گیا ہوگا، کیا پتہ ہے نہ بھی پتہ چلا ہو، تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی بیماری کو خود بتاؤ۔ تو اس لیے ہر وقت باوضو رہنا کوئی مشکل نہیں، یہاں سے ٹوٹ گیا اوپر سے نیچے جا کے کر لو، نیچے سے ٹوٹ گیا آگے سرکاری نل لگا وہاں کر لو۔ ہمت ہی تو کرنی پڑے گی، سستی تو نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر سستی کرو گے تو پھر فرض بھی بغیر وضو کے ٹر کھاؤ گے۔ جیسا کہ ایک امام تھا کہیں، تو سنا اس کا قصہ، برابر میں بیٹھا تھا کوئی مہمان، تو گاؤں والے نے کہا، چودھری نے، حافظ جی، کہاں جی، گاؤں والے حافظ جی کو حافظ جی کہتے، حافظ جی، ہاں جی، کل کو بارات آئے گی، مسجد کے برابر میں چوپال ہوتی تھی، چوپال میں گوشتوں کا انتظام کر لیے، تمباکو کا حقہ چلے نا وہاں، چوپال میں حقہ چلے گا، تو گوشتوں کا اور تمباکو کا انتظام کر لیجو۔ اگر اچھا جی، امام صاحب کو کرنا پڑے گا، حافظ جی کو کرنا پڑے گا۔ جب حافظ جی ٹھہرے، ہے نا، تو انہوں نے، جب وہ چلا گیا چودھری، تو وہ مہمان کہنے لگا جو شہر سے آیا تھا، انہوں نے کہا، حافظ صاحب، یہ گاؤں والے تو آپ کی کچھ بھی عزت نہیں کرتے، حقہ کا انتظام بھی تمہارے سے کروا رہے ہیں، گوشتوں کا، اور تمباکو کا انتظام بھی تمہارے سے کروا رہے ہیں۔ تو حافظ جی کو برا لگا،
یہ لفظ برا لگا تو کیا کہہ رہے ہیں، نہ کرو سسرے میری عزت، میں بھی بے وضو ہی پڑھاؤں انہیں. دیکھا، میں بھی بے وضو ہی پڑھاؤں انہیں. نواز، نماز نہیں نواز. تو ایسا ہی امام، ایسا ہی مقتدی ہے نا. تو اب وہ کہا لو یہ بغیر وضو نماز پڑھا رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ ان کو سزا ملے گی، انہیں سزا ملے گی، تجھے ملے گی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. باوضو ہو کر خدا کرے ہماری موت آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہیں، موت کا فرشتہ آ گیا، روح نکالنے والا. ایک صحابی شاید ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، تازی مسواک لے کر کے تشریف لائے اور ہاتھ میں لیے کھڑے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیکھ کر خواہش ظاہر کی. حضرت عائشہ نے طلب کی یہ مسواک اور اسے منہ میں چبا کے باریک کی اور نرم کر کے حضور کو دی. حضور نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں پھیری. اس کے بعد روح پرواز ہوئی. تو معلوم ہے موت کے وقت میں مسواک کرنا بھی سنت ہے. فرشتوں سے معاملہ پڑے گا اب بھی، اور کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اور قبر میں بھی. اندر مسواک کون کرے گا؟ باہر والے غسل دیں گے، باہر سے دیں گے، منہ میں روئی ٹھونس دیں گے، اندر پانی جا ہی نہ سکے. تو باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جو اللہ کا چاہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں؟ بولو عقیدہ ہے؟ پتہ تو ہے نہیں ہمیں، لیکن عقیدہ تو ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اللہ معی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ملا کو کس طرح رہنا چاہیے؟ پاک ہو کر، ناپاک ہو کر. ہمارے دادا مرحوم کہا کرتے تھے کہ یہ چارپائی میں پائنتی تمہیں پتہ ہے کیوں لگائی گئی؟ یہ اس لیے نہیں لگائی گئی کہ سرہانہ اونچی جگہ ہے، پائنتی نیچی جگہ ہے. یہ تو لیٹنے کا فرق ہے، پیر پائنتی کی طرف کر لیتے ہیں، سرہانے میں سر رکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ رات کو جب سوتے تھے، لیٹتے تھے، برابر میں پانی کا گھڑا رکھ کر سوتے تھے. اور جب نہانے کی ضرورت اگر میاں بیوی کو ہو گئی تو زمین پر ناپاک پیر رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، پائنتی کی پر بیٹھ کر پانی سے وہیں کہیں غسل کر لیا کرتے تھے. اور غسل میں کیا فرض ہیں؟ کیا فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. کلی و غرارے کے کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، 3 دفعہ بدن پر ہلکے ہلکے سے پانی بہا لینا. تو نہ کنجوس پنا کرے، نہ فضول خرچی کرے پانی بہانے میں. اسی طرح وضو میں بھی ہے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. ہائے میں نے ایک دفعہ چہرہ دھویا اپنا تو 4-5 دفعہ دھویا، پھر خیال آیا تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے. پھر خیال آیا چہرہ قیامت کے دن نورانی ہوگا سنت پر عمل کرنے سے، اور سنت ہے 3 دفعہ دھونا. تو چہرے کو تو رگڑ رہے ہو صابن سے اور دھو رہے ہو 6 7 دفعہ، اور دل جس جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس میں جالے لگ رہے ہیں، اس میں اندھیرا پڑا ہوا ہے. یہ چیزیں فکر کی ہیں، ان لوگوں کے لیے فکر کی ہیں جو اللہ کے طالب ہیں، اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے دل کا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ باتیں ہیں، بیکار اور بےہودے لوگوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، کوڑ مغزوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں. کیا فرق پڑ گیا؟ کیا فرق؟ تجھے کیا پتہ کیا فرق پڑ گیا؟ ایک دن ایک آدمی کو بڑھانے میں نے تعویذ دیا تو اس نے کپڑا کر کے یوں کر کے کپڑا لیا اور کہا اس میں رکھ دو. تو معلوم ہوا کہ ناپاک بیٹھا تھا. دیکھو میں نے کہا تجھے مہینہ ہو رہا ہے، عورت ہے تو مرد ہے. وہ شرمندہ ہوا. پھر میں زیادہ کھوج کریج نہیں کی تو ناپاکی کے حالت میں دکان پہ تو آ کے بیٹھ گیا ٹھیلی پر، لیکن نہانا گوارا نہیں کیا. تو ایسے کوڑ مغزوں سے کیا مطلب بات کریں؟ ہائے ہائے. تو بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر جڑنا چاہتے ہو، وہ بغیر گناہوں کو چھوڑے نہیں جوڑا جائے گا.
اور اگر گناہ چھوڑ دیے تو چھوڑنے کی ترکیب کیا ہے؟ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرے، جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اس سے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، گناہوں سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ خوف سے روکنے والی کیا چیزیں ہیں۔ جب تک ان سے نہ بچا جائے گا اس وقت تک خوف اوپر تو رہے گا دماغ میں، دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تک دل کے اندر پیدا نہ ہو کوئی چیز، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ایمان نہ ہونا، اس کے بارے میں بیان کرنے کی کچھ ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر سب لوگ ایمان والے ہی بیٹھے ہیں۔ دوسرے یہ کہ شیطان نے لوگوں کو عام طور پر کاہل اور سست بنا رکھا ہے، جیسا ابھی میں نے عرض کیا، سب کو یہ پٹی پڑھا دی، میاں جو کرنا ہے کر لو، آخر عمر میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، سب گناہ بخش دے گا۔ تو سن لیجئے، حق تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو پہلے گناہ کر چکے ہیں اور اب شرمندہ ہیں، اور ان کو اس کا فکر لگا ہوا ہے کہ آئندہ کے لیے تو یہ تدبیر ہو گئی کہ گناہ نہ کریں گے، لیکن پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو ان کے لیے فرماتے ہیں پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس بخشنے کا وعدہ تو پچھلے گناہوں کے لیے ہے، آئندہ گناہ کرنے کی اجازت تو کہیں بھی نہیں دی گئی کہ پھر توبہ کر لیں گے۔ آج کل لوگوں کو یہ بھی خبت ہو گیا ہے کہ اس بھروسے پر کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، آئندہ کے لیے بھی گناہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہ سراسر غلطی ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ ایسا آدمی کبھی بھی اللہ کا دوست، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، چاہے حافظ جی ہو، چاہے قاری ہو، چاہے شیخ الحدیث ہو، جب تک گناہ کرنا نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے، اور یہ سراسر غلطی ہے۔ یاد رکھو، توبہ کی مثال مرہم کیسی ہے کہ تمہارے سے کوئی گناہ نہ ہو پھر بھی توبہ کے نفل پڑھو، کیونکہ ہم سے جو کام ہو رہے ہیں وہ گناہ ہی کے ہیں، ثواب کے کہاں ہیں۔ اور گناہ کی مثال آگ کیسی ہے؟ آگ مرہم تو اس لیے ہے اگر کبھی غلطی سے جل جائے تو مرہم لگا دیا جائے، اس لیے نہیں ہے کہ مرہم کے بھروسے پر آگ میں گھسا کریں۔ تو جس شخص کے پاس نمک سلیمانی یا چورن ہے، اس کو کب مناسب ہے کہ جان جان کے بہت سا کھایا کرے؟ چورن تو اس واسطے ہے اگر کبھی غلطی سے بہت کھا جائے تو اوپر سے نمک سلیمانی یا چورن کھا لیا جائے، اس سے ہضم ہو جائے گا۔ جو اس بھروسے پر جان جان کر بہت سا کھانے لگے کہ میرے پاس تو چورن ہے، تو ایک دن جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اسی طرح جو آدمی توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتا ہے، کرتا رہے گا تو کچھ تعجب نہیں ایک دن ایمان بھی کھو بیٹھے۔ آئے ہائے، اللہ حفاظت فرما۔ اس طرح جو شخص توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتا رہے گا، کچھ تعجب نہیں ایک دن ایمان بھی کھو بیٹھے۔ ارے کیا رکھا؟ ایسا وسوسہ آئے گا، کیا شیطان کہے گا کیا رکھا قرآن میں اور کیا رکھا نماز میں؟ اللہ نے جو لکھا وہ ہو کر کے رہے گا، بھائی ایمان گیا۔ یہ گناہ کی نحوست ہے۔ غرض یہ کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا بڑی بے وقوفی ہے۔ اس تمام بیان سے معلوم ہو گیا کہ عمل کے درست کرنے کا طریقہ فقط اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر لو دل میں، زبان پہ نہیں، دل میں، بس اسی سے تمام عمل درست ہو جائیں گے۔ اگرچہ زبان کی درستی بھی اس میں آ گئی تھی، مگر پھر بھی زبان کے درست کرنے کا علیحدہ حکم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے زبان کے انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ زیادہ چلنے سے پاؤں تھک جاتا ہے، زیادہ کام کرنے سے ہاتھ تھک جاتا ہے، زیادہ دیکھنے سے آنکھ دکھ جاتی ہے، مگر یہ زبان بولنے سے نہیں تھکتی۔ اگر لاکھ برس تک بک بک کرے تو ہرگز نہ تھکے گی۔ یہ بات دوسری ہے کہ زیادہ بولنے کے اندر دل کے اندر بے رونقی سی پیدا ہو کر بولنے سے نفرت ہو جائے، لیکن زبان کو کوئی تھکن نہیں ہوگی۔
جب اس کی ایسی حالت ہے کہ بولنے سے تھکتی نہیں تو اس کے گناہ بھی اور اعضاؤں کے گناہوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس وجہ سے زبان کے درست کرنے کا خاص طور پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا اور اس کے درست کرنے کے لیے خبردار کیا۔ دوسری یہ وجہ بھی ہے، جیسے دل کے درست ہونے سے تمام عمل اچھے ہو جاتے ہیں، دل کے صحیح ہونے سے تمام عمل درست اچھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح زبان کے درست ہونے سے ظاہر کے سب اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ بھی درست ہو جاتے ہیں۔ زبان کے صحیح ہونے سے ظاہر کے تمام اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ بھی درست ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی چپ ہو کر بیٹھ جائے اس کے ہاتھ سے نہ کسی پر ظلم ہوگا، نہ کسی پر زیادتی کرے گا، نہ کسی سے لڑائی ہوگی، نہ تکرار ہوگا، اس لیے کہ زبان چلانے ہی سے ہاتھ پاؤں تک نوبت پہنچتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس وقت آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے سب اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ زبان کو قسم دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بڑی بھی، اے زبان، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں، بس اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان گالی دے کے اندر پہنچ گئی اور لاٹھیاں بج رہی کمر پہ، سر پہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ذمے دو کام ہوئے، ایک تو خدا کا خوف، دوسرے زبان کی درستی۔ پلے گرا باندھ لیں ہماری ماں بہنیں خاص طریقے سے، ایک تو خوف خدا جو دل میں ہو، زبان کی جمع زبانی جمع خرچ نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے یہاں انصاف ہے، زبان سے کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم خود کر کے دکھاؤ نا، تمہیں اگر ڈر ہے آخرت کا کہ اللہ کے یہاں انصاف ہوگا، تو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، دوسرے زبان کی درستی، بس اس سے سب عمل درست ہو جائیں گے اور گناہ سے بچ سکیں گے۔ اب میں آپ کو خوف کے دل پر بٹھانے کا طریقہ بھی بتلاتا ہوں کہ خوف زبان پر تو ہے، علم کے درجے میں ہے، جانتا ہے خوف خدا کو، علم ہے، عالم ہے، لیکن دل میں اثر نہیں کر رہا عالم کے بھی خدا کا خوف۔ تو اس کو دل میں بٹھانے کا طریقہ بتلاتا ہوں، اور وہ طریقہ ایک گر ہے، گر، چٹکلا۔ میرے تمام وعظ کا خلاصہ ہے، اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بیان فرمایا ہے، یعنی دلیل۔ یعنی آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، آدمی کو یہ سوچ لینا چاہیے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے، آخرت کی فکر کیا کرو، آخرت کی فکر، اور ایسا کرو ایک وقت مقرر کر لو، مثلا سوتے وقت روزانہ بلا ناغہ بیٹھ کر سوچا کرو قیامت ہے کیا چیز، اور مر کر ہم کو کیا پیش آنے والا ہے، مرنے سے لے کر جنت میں پہنچنے تک کیا کیا حالات ہوں گے، کیا کیا احوال پیش آئیں گے، اور سوچا کرو کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میرا اس ناپائیدار دنیا سے کوچ ہوگا، اور سب سامان، مال و اسباب، باغ، نوکر چاکر، اولاد، بیٹا بیٹی، ماں بھائی بہن، دوست دشمن، سب یہیں رہ جائیں گے، میں اکیلا بے یار و مددگار سب کو چھوڑ کر قبر کے گڈھوں میں جا لیٹوں گا، قبر کے گڑھے میں جا لیٹوں گا، اور وہاں دو فرشتے آئیں گے، اگر میرے عمل اچھے ہوں گے تو اچھی صورت میں، ورنہ خدا نہ کرے ڈراؤنی صورت میں، نہایت خوفناک اور ڈراؤنی آواز سے آ کر سوال کریں گے اور پوچھیں گے، پس اے نفس، اس وقت تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تیرے عمل ہی وہاں کام آئیں گے، جو یہاں کر کے گیا دنیا میں، جو مصیبتیں بھر کے گیا ہے وہ وہاں کام آئیں گے۔ اگر سب باتوں کے ٹھیک جواب دے دیے تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنا، جنت کی طرف کھڑکی کھل جائے گی، اور اگر خدا نہ کرے ٹھیک جواب نہ دیے گئے تو وہ قبر آگ سے بھر جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، کچھ تو کہہ جا کرو منہ سے ایسے موقع پہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہم اجرنی من النار۔ اس کے بعد تو قیامت میں قبر سے اٹھایا جائے گا، اور نام اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، جس میں تیرے سب اچھے برے عمل لکھے ہوئے ہوں گے،
تمام عمر بھر کا حساب دینا پڑے گا، تمام عمر کا حساب دینا پڑے گا۔ حساب کا فکر جن کو تھا آخرت کا، ان کے حالات دیکھو، پڑھو، سنو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھجور کھا رہی تھی، آدھی کھا چکی تھی، آدھی ہاتھ میں تھی۔ ایک سائل نے آ کے سوال کیا، آپ نے باندی سے کہا لو یہ کھجور کا ٹکڑا اس کو دے دو فقیر کو۔ فقیر لے کے چلا گیا تو باندی نے کہا آپ کو فاقہ ہو رہا ہے، اور کئی وقت کے فاقے کے بعد ایک کھجور ملی، اس کو بھی آدھی کھائی، وہ بھی فقیر کو دے دی آدھی۔ اگر پوری آپ کھا لیتے یا پوری اس کو دیتے، ایک کا تو بھلا ہو جاتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی ہوگی قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو آج ایک آدھی کھجور کتنے ذرے ہیں، آدھی کھجور میں کتنے ذرے ہیں، یہ دیکھو آخرت کا فکر، اسے کہتے ہیں دل میں فکر پیدا ہو جانا۔ ہمارے تو زبان پر جمع خرچ ہے۔ تو وہ نام اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے جس میں سب اچھے برے عمل لکھے ہوں گے، تمام عمر کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یوں کہہ دینا کہ دیکھا جائے گا جیسا کچھ، کیا دیکھا جائے گا؟ جو یہاں پکڑے گئے، جیل میں چلے گئے، دیکھا گیا کیا ہو رہا ہے؟ پڑھیں، آج تک کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، اپنے جی سے کہو اے نفس تو کس دھوکے میں ہے، ان سب باتوں پر تیرا ایمان ہے اور یقینی جانتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، اللہ کی عدالت لگے گی اور وہاں ہر ایک کو زندہ کیا جائے گا، پھر کیوں غفلت کرتا ہے اور بے خبر بنا جاتا ہے؟ کس وجہ سے گناہوں پر دیدہ دلیری کرتا ہے؟ کیا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کس سے کہو؟ اے نفس تو ہی اپنی بھلائی کی فکر کر، اگر تو اپنی فکر نہ کرے گا تو بتا تجھ سے زیادہ تیرا کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح گھنٹہ 1.5 گھنٹہ روز مرہ کم از کم 15 منٹ کی سوچ لیا کرے کہ مرنے کے بعد ہم پر کیا کیا حالات گزریں گے۔ ایک آدمی گر پڑا، وقت آ گیا، جوان آدمی ہے، امید تھی نہیں بھی مرنے کی، نہ اس کا پروگرام تھا مرنے کا، ایک دم سے اچانک ملک الموت آ گئے، روح نکلنی شروع ہو گئی۔ گھر والے پانی ڈال رہے ہیں، پنکھا کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں بھائی بھائی بیٹے، وہ کسی کی نہیں سنتا کیونکہ اسے اپنی پڑی ہے۔ تو بتاؤ اس وقت میں کون خیر خواہ ہوگا؟ روح نکلنے کے وقت میں فرشتہ جس آدمی کی روح نکال رہا ہے، نیک ہے تو نیکی کی صورت میں آئے گا، اور بد ہے تو بدی کی شکل بنا کر، بری شکل بنا کر فرشتہ آئے گا۔ اسی طرح سے روزانہ سوچیں ہم پر کیا کیا حال گزریں گے۔ میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں، حضرت فرما رہے ہیں میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں، کر کے تو دیکھو، خدا نے چاہا 2-4 روز میں ہی دیکھ لو گے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا۔ 2-4 روز میں ہی دیکھ لو گے کہ خدا کا خوف پیدا ہو گیا، اور خوف پیدا ہوتے ہی آپ کو پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کی فکر ہوگی، اور آئندہ کے لیے نیک کام کرنے آسان ہو جائیں گے۔ آ رہی سمجھ میں نہیں؟ یہ کرنے کا کام ہے کہ نہیں؟ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو اس سے تعلق جوڑنا چاہتا ہو، اور جو اللہ سے جوڑنا نہیں چاہتا، دھکے کھانا چاہے، دنیا دار بننا چاہے، دنیا کا کتا بننا چاہے، اس کے لیے یہ اصول نہیں ہے، اس کے لیے تو سنانا نہ سنانا برابر ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی وہ بے شک بڑی مراد کو پہنچا۔ جس نے اللہ رسول کی تابعداری کی وہ بے شک بڑی مراد کو پہنچا، یعنی جو شخص خوشی سے تابعداری کرے گا اس کو یہ دولت ملے گی، اور خوشی سے کہنا ماننا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خوشی سے کون مانے گا؟ وہ مانے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ جب تک خدا رسول سے محبت نہ ہو اس وقت تک خوشی سے تابعداری نہیں ہو سکتی۔ خوشی سے جبھی ہوگی جب کہ اللہ رسول اس کے رسول کی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور مہربانیوں کو یاد کرو، اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر کرو، روز مرہ سوچا کرو کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے کس قدر مہربانیاں، کتنی مہربانیاں ہیں،
2-4 ہی دن کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عنایت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے پیر تک عنایت ہی عنایت، مہربانی مہربانی، اللہ کی رحمت ہی رحمت نظر آنے لگے گی جب یہ سوچو گے کہ اللہ کی ہم پر کس قدر رحمت ہے اور کتنی مہربانیاں ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ حضور نے جو ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، کیسی کیسی مصیبتیں بھری امت کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنی امت پر شفقت اور مہربانی کی، اس کو سوچا کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کیا لائے ہو؟ تو آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی اور فعلی جتنی عبادتیں ہیں وہ سب آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ تو اس کا جواب یہ تھوڑا ہی تھا کہ حضور یوں کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ آپ مجھے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، میں بھی آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوں، آپ بھی سلامت رہو۔ تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے یا سلامتی تمہارا محتاج ہے؟ عجیب حال ہے، امت بالکل بے حس ہو گئی، جب سنتے نہیں تو سمجھتے نہیں عمل کیا خاک کریں گے، جب جذبہ ہی نہیں ہے سننے کا تو کیا عمل خاک کرو گے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کیا حضور کو اس طرح سے لیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو آپ کی طرف سے ہمارے اوپر اور ایمان والوں پر، جو نیک لوگ ہیں ان پر آپ کی طرف سے آپ کی سلامتی ہو۔ تو سلام میں آپ نے ہمیں بھی شامل فرمایا، سبحان اللہ، وہاں بھی ہمیں نہیں بھولے اور ہم بھولے پڑے۔ بھائی ہاتھ دھو لو، کھانا کھانا ہے، یا مطلب ابھی نماز پڑھ کے آیا، ہم کب کریں نماز، بے نمازی ہے تو وہ نماز کی وضو تھی، یہ کھانے کی وضو ہے، تو ہاتھ دھو دونوں کے دونوں پہنچو تک اور پھر کھانا کھانے بیٹھو، یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضو کرنے کے بعد تمہارے ہاتھ کہاں کہاں لگے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ کس کی چیز کو ہاتھ نے چھوا ہے، صف کو، کپڑوں کو، کیا خبر اس میں کتنے جراثیم آ گئے ہوں گے۔ اب وضو کر لو، ہاتھ دھو لو، یہ وضو ہے ہاتھ کی کھانے کی، اور پھر کھانا شروع کرو تو ان جراثیم سے حفاظت ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور مہربانی، اس کو سوچا کرو، جب محبت ہو جائے گی تو تابعداری بھی خوشی سے ہوگی، بس ادھر خوف ہوگا اور ادھر محبت ہوگی، دونوں مل کر آپ کے دین اور دنیا دونوں کو درست کر دیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ طریقہ جو بتایا جا رہا ہے یہ تو ہم کریں نہیں، اور بزرگوں سے یوں گا بس جی تم تو دعا کر دو بس بیڑا پار ہو جائے، بیڑا پار ہوگا، بیڑا غرق ہوگا جب لائن پر صحیح نہ چلو گے۔ کہ بھائی ایک آدمی کو بڑوت جانا ہے اور بڑھانے جا کر کے وہ بیٹھ لے مظفر نگر والی گاڑی میں، اور کسی بزرگ سے تعویذ بھی لے کے گیا ہو کہ میرا سفر خیریت سے پورا ہو، تعویذ بھی دے دو، دعا بھی کر دو، دعا بھی کروا لی، تعویذ بھی لے باندھ لیا، اور جا کر کے جانا ہے بڑوت اور بیٹھ لیا مظفر نگر والی گاڑی میں، اور دعا پڑھ کے بیٹھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوا خوب گڑ گڑاتا ہوا جا رہا ہے، تو جتنا بڑھانے سے دور ہوگا اتنا ہی بڑوت سے دور ہوگا کہ نہیں؟ تو ہم یوں کہنے لگو حضرت جی نہ تعویذ کی ضرورت نہ دعا کی ضرورت نہ میرے کچھ کرنے کی پوچھنے کی ضرورت، کون سی گاڑی جا رہی ہے، بس تم تو ایک نظر ڈال دو، دعا کر دو، میں مظفر نگر پہنچ جاؤں۔ اگرچہ ایسے بھی پہنچا دیا بزرگوں نے، ایسے بھی ہوا ہے، لیکن سب کے ساتھ نہیں ہے، سب کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہوگا جو چلتے چلتے اٹک جائے۔ بھائی جو چل رہا ہے گر پڑے اسی کو تو اٹھائیں گے، جو گرائی پڑا اسے کیا اٹھائیں گے؟ تو چلنا چاہیے، چلتے چلتے ہمت سے کام کریں، اگر کہیں گرے گا تو پھر اٹھائیں گے بزرگان جی، چاہے ہاتھ سے اٹھائیں
چاہے توجہ ڈال کے اٹھائیں، وہ ان کی مرضی ہے، کس طرح اٹھائیں گے کس طرح نہیں اٹھائیں گے۔ ہم نے طے کی ہیں اس طرح سے منزلیں، سننا غور سے، ہم نے طے کی ہیں اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کے اٹھے اور پھر اس طرح سے طے ہو منزل۔ آدمی گرے گا بھی، جب چلے گا جب تو گرے گا، ہاں، اور جب چلے ہی نہیں اس کے کیا گرے گا۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے، ہے نا، جب پہلے ہی گھٹنوں کے بل چلے وہ کیا گریں گے، ہے نا۔ میدان جہاد میں تو وہ گریں گے جو گھوڑوں پہ سوار ہو کر ٹاپ لگا رہے ہیں، وہ گریں گے۔ تو تم تو جب ہی تو گرو گے جب اللہ کی طرف چلو گے، اور جب ہی بزرگ سہارا لگاؤ گے، جب پتہ چلے گا کہاں سہارا کس نے دیا، ہمیں کس نے سہارا دیا اور کس طرح ہم اٹھ گئے، جب چلتے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ بعض تو آ کر کے یوں کہتے ہیں کہ جی گناہ نہیں چھوٹتے، گندی نگاہ ہے وہ ہٹتی نہیں، یوں کو ہٹاتے نہیں، ہٹتی نہیں، ہٹاتے نہیں، سزا دو، جرمانہ رکھو۔ اگر طالب علم کسی کا ساتھ استاد سے غلطی کر دے تو استاد کتنا غصے ہوتا ہے، ڈنڈی بھی اٹھاتا ہے، پٹائی بھی کرتا ہے، کان بھی پکڑوا دیتا ہے، اور بعض دفعہ نکال بھی دیتا ہے۔ لیکن تمہیں کس نے نکالا ہے؟ اگر شیخ بھی مرید کو نکال دے تو پھر کہاں جائے گا۔ اس لیے یہ ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم اللہ کی طرف کو چلنے کی ہمت کرتے نہیں۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریں، میری روح نکلے گی ایک دن، اور اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، قبر میں مجھے ڈال کے گڈھے میں سب آ جائیں گے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، تو میرے کام میرے اعمال ہی آئیں گے۔ اس سے خوف خدا دل میں اندر اترنا شروع ہوگا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کی دنیا بھی اور دین بھی دونوں درست کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تم یہ کام کرو تو صحیح، اللہ کا خوف، زبان کو صحیح چلانا، اور اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا کرنا، یہ تین کام تم کر کے دکھاؤ، ہم تمہاری دین بھی اور دنیا بھی دونوں درست کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کھول کر کتنی تفصیل کے ساتھ حضرت نے بیان فرمایا ہے، اور ایک ایک بات کو سمجھایا۔ خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت، اس کی تفسیر اور تفصیل بیان فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور بات ٹھیک کہو، پر درست کر دیں گے اللہ عمل تمہارے اور بخش دیں گے گناہ تمہارے۔ جو شخص تابع داری کرے اللہ اس کے رسول کی، پس پائے گا وہ بڑی مراد اللہ اس کو نصیب فرمائیں۔ یہ آیت کی تفصیل تھی جو بڑی تفصیل کے ساتھ سنائی گئی، پچھلے ہفتے میں شروع کیا تھا، آج یہ مضمون ختم کر رہے ہیں حضرت۔ مضمون تو ختم ہوتا نہیں، کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایک آیت میں سے بے شمار علوم نکلتے ہیں، تو اس لیے یہ بھائی تنہائی میں آپ بیٹھ کر اپنے مذاکرہ کریں اور دل سے سوچا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اے میرے اللہ۔ تہجد کی نماز پڑھ کے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے روئے، اور اللہ سے درخواست بھی کرے کہ اللہ میرے میں ہمت نہیں، سستی پیدا ہو جاتی ہے، نفس و شیطان مجھے ستاتے ہیں، میں تیرا بننا چاہتا ہوں، لیکن اللہ میری بننے میں مدد فرما۔ اور تہجد میں ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی یوں کہے اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ سمیعی، اللہ بصیری، اللہ خبیری۔ جب کیسا مستی آئے گی، کیسے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ میرا اللہ میرے بات کو سن رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے۔
ہے نا. تو اس کو ورد کو کرنا اور توجہ کے ساتھ ذکر کرنا. کبھی کبھی کوئی اشعار یاد آویں اردو میں. ایک آدمی نے اپنا بھی گھڑ رکھے تھے، اپنی زبان سے پڑھتا تھا، وہ اپنی زبان سے اپنے اشعار پڑھتا تھا اور اسی میں مست ہوتا تھا. بعض بزرگوں کے اشعار ہیں کہ اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے فریاد کر رہا ہے، رونٹ کھڑے ہو رہے ہیں، آنکھوں سے گرم گرم آنسو پڑ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے کہ میرا بندہ بے قراری سے مجھے پکار رہا ہے. واقعی صحیح ہے، نفس اور شیطان کا یہ پیچھے اس کے میں نے لگا رکھے ہیں، لیکن میرا بندہ ان سب سے ہٹ کر میری طرف رجوع کر رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہاری دین اور دنیا دونوں درست کر دیں. اگر پڑھنے بھی بیٹھیں گے دھیان کہیں کا کہیں جاؤ گا، دھیان کہیں کا کہیں جاؤ گا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا پیچھے مقتدی، تو امام صاحب نے 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا. نماز سلام پھیرنے کے بعد چیمی گوئیاں ہوئی، کوئی کہہ رہا 3 ہوئی، کوئی کہہ رہا 4 ہو گئی. جی اب جو 4 کہیں تو جب آسان سا ہو گئی، اور جو لوگ 3 کہیں ان کی بات ادھوری. 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، زیادہ تر تھے 3 ہی کہنے والے. ایک آدمی بول رہا حافظ جی رکعت 3 ہی ہوئی، سچی بات تو یوں ہے. انہوں نے فرمایا تو اتنی گارنٹی سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر 3 ہوئی جو 4 کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کر لو تھا، آج 3 کا ہوا. سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے رکعت 3 ہی ہوئی. دیکھ لیا آپ نے، نماز میں ہمارا یہ حال ہے، کیونکہ جب ذکر نہیں کرتے اللہ کا بیٹھ کر، سکون سے پڑھتے نہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، تو کہاں سے اثر آئے گا. اس لیے تھوڑا وقت نکالو اللہ کے ذکر کے لیے. اور ذکر اپنی مرضی سے نہ کرو، نہ کتاب میں دیکھ کے کرو، نہ موبائل میں کسی کی سن کے کرو. اپنے شیخ سے پوچھو نسخہ کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکیم سے کتاب لی اور نسخہ تلاش کرنے لگے. ایک نسخہ دیکھا طاقت کا بہت بڑھیا، اس سے اگلا دیکھا وہ اس سے بڑھیا، وہ اگلا دیکھا اس سے بڑھیا. بس چکر کاٹے کہ نہیں یہ لوں یہ لوں یہ لوں، یہ بڑھیا یہ بڑھیا یہ گھٹیا. بس حکیم جی کے پاس گئے، حکیم جی لو کتاب. کہ کیا ہوا مولانا؟ فرمایا بس سمجھ میں آ گئی بات کہ کتاب تو تمہارے لیے ہے اور تم ہمارے لیے ہو. کتاب تو حکیم کے لیے ہے، تم مریضوں کے لیے تھوڑی کتاب دیکھ کے علاج کرتا پھرے، دوائیاں کھاتا پھرے. بعض فہرست دیکھ لے کہ اس کی کمپنی کی، اس میں دیکھ لکھا ہوا فلاں معجون فلاں عطری فلاں گولی اس مرض کی ہے، اب کھانے لگا. اب مزاج شناسی ہے نہیں، موسم کا لحاظ یہ جانتا نہیں، دوا میں لکھا ہوا ہے حکیم کے لیے ہے تو حکیم کے مشورے سے کھاؤ، اس میں لکھا ہوا ہے. تو حکیم کا مشورہ جب ہوگا وہ حکیم مزاج کو پہچانے گا، نبض دیکھے گا، موسم دیکھے گا، آدمی کا مزاج دیکھے گا. میرے علاج میں حکیم انجم تھے بیچارے مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کہرانے کے انتقال ہوا ان کا 29 چاند رات والے روز عید کو، اور عیدگاہ میں کہرانے کی عیدگاہ میں نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوئی. اللہ نے کیسا مقام دیا. اللہ ان کی مغفرت فرماوے، ان کے درجے بلند فرماوے، اس کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ چین عطا فرماوے. تو میرے پاس ساتھ لے گئے وہ لوگ گاؤں کے محمد پور کے کہ ساتھ چلو وہیں چل کے علاج کریے. اس ساتھ لے گئے. اب وہ جا کے وہاں علاج کرنے لگا. دوا دے کے 1 گھنٹے کے بعد نبض دیکھی، کہنے پھر دوسرا نسخہ بدلا اور پھر دوا دی دوسری، پھر پلائی. 1 گھنٹے کے بعد پھر نبض دیکھی، نبض دیکھ کے کہنے اور پھر اٹھا کے نسخہ کچھ کاٹا تراش کیا اور بدل کر کے پھر لکھا اور پھر نسخہ پکوا کے پلوایا. 1 گھنٹے کے بعد پھر نبض دیکھی تو اب خوش ہوئے اور کہنے لگے، میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے میری سرکار آپ کا مزاج بھی تو لکھنوی ہے. کیا ہوا؟ کہنے کا ذرا سے دوا دے دی تو اوپر پہنچ گئی نبض، اور ذرا سے اس کو گھٹا دی تو نیچے پہنچ گئی. اب پھر میں نے بیچ میں معتدل کی، اب نبض اپنی جگہ پر صحیح آئی، اب ٹھیک ہوگا. تو جب نبض اوپر چلے تو ٹھیک نہیں ہوتا، نیچے چلے ٹھیک نہیں ہوتا، بیچ میں اعتدال میں آئے تو ٹھیک ہوگا. کہ بھائی سردی کے موسم میں کسی کو گرمی لگنے لگے تو بیماری ہے کہ نہیں، اور گرمی کے موسم میں سردی لگنے لگے تو بیماری ہے کہ نہیں. گرمی پڑ رہی ہے مسجد میں اور دھوپ پڑ رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں
ایک آدمی کو چڑھا بخار، جب بخار میں سردی چڑھی تو اٹھا کے مسجد کی دری لپیٹ کے بھاگا جا گھر کو، سردی چڑھ رہی ہے، اسے یوں بھی خیال نہیں ہوا کہ مسجد کی دری لے جا رہا ہے، بس تو اپنے سردی بچانے سے کام، حالانکہ وہ سردی اوپر کپڑے پہننے سے اوڑھنے سے نہیں جاتی، اس کے تو علاج یہ ہے کہ گرم پانی پیے، ہو سکتا ہو تو ذرا سا ہلکا سا نمک بھی ڈالے، ورنہ گرم پانی کا استعمال کرے۔ یہ گرمی اندر کی دل سے اٹھتی ہے، باہر سے کتنے لحاظ اوڑھ لو اس سے کوئی سہارا نہیں لگتا۔ یہ سردی بخار کی ایسی ہوتی ہے، ملیریا کی۔ تو معلوم ہوا کہ بخار میں اور بیماریوں میں، ان سب چیزوں میں آدمی کو کسی معالج علاج کرنے والے کے مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے، ورنہ بہت لوگ جانتے ہیں، پھر ڈاکٹر جانتے ہیں، پھر کیوں جاتے ہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ہی ڈاکٹر سمجھے گا میری بات کو، میں اپنا آپ نہیں سمجھ سکتا، میں اپنا آپ اپنی مرض کو نہیں سمجھ سکتا۔ حکیم فروغ الرحمن صاحب تھے یہاں، تو وہ وہاں گئے جھنجانے، وہاں ان کے ایک ساتھی تھے ساتھ پڑھے ہوئے، حکیم سجاد نام تھا شاید، تو ان کے پاس پہنچے اور جا کر کے وہاں کہا دیکھو ذرا میرے نفس کیا معاملہ ہے؟ کہنے کیا ہو رہا کہ یوں دماغ کی کچھ شکایت ہو رہی ہے، دماغ کی کچھ شکایت ہو رہی ہے، کچھ اثرات پیدا ہو گئے دماغ پہ۔ تو انہوں نے نفس دیکھی، کہنا اوفو، واہ جی واہ، دوا دے دوں گا بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر 70 روپے ہوں گے، دوا کے پیسے لے رہا ہوں، 70 روپے خرچ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 70 روپے دے دیے۔ حکیم جی نے کہا 3 دن کے بعد آ کے دوا لے جائیے۔ 3 دن کے بعد پھر گئے، ایک ڈبہ اس پہ سب مٹا رکھا، کچھ نہیں لکھا کیا ہے، اور وہ ڈبہ دیا کہ اسے صبح شام 1 چمچ کھانی شروع کرو۔ وہ کھا پی کے فارغ ہوئے، ٹھیک ہو گئے۔ جب پھر گئے 8 دن کے بعد، کیا حال ہے؟ کہنا تو میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، تو مجھے کوئی شک کوئی شبہ اور کوئی بیماری کا اثر نہیں ہے۔ تو وہ حکیم جی ہنسے اور ہنس کے کہا بابلے، ہو گیا دماغ صحیح، 70 روپے خرچ ہوتی، ہو گیا دماغ صحیح؟ وہ ساتھی تھے نا، ہو گیا دماغ صحیح؟ کہنے لگے ہاں میرا دماغ صحیح ہو گیا۔ بات کیا ہے، کیا بیماری تھی؟ انہوں نے کہا بیماری کچھ بھی نہیں تھی، وہم تھا تمہیں، وہم تھا، میں نے علاج کر دیا۔ ایک تو دوا دی مہنگی 70 روپے کی، جو 5 روپے کی آوے، اور کیا دیا میں نے؟ خمیرہ کاغذومہ سادہ، صبح شام چٹو، دل کو فرحت ہوگی، ٹھنڈک پہنچے گی، بس یہ دیا تو علاج ہو گیا حکیم سے، حکیم کا۔ حالانکہ وہ بھی دلی کے پڑھے ہوئے تھے حکیم، اور وہ بھی دلی کے پڑھے ہوئے دونوں، لیکن اپنا آپ پہ علاج میں غور نہیں کیا، بلکہ دوسرے حکیم سے رجوع کیا۔ اسی طریقے سے بزرگان دین بھی یوں کرتے ہیں، جب اپنے سے کام نہیں چلتا تو پھر دوسرے بزرگ سے رابطہ کرتے ہیں، جس سے ان کا اعتقاد ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کے مرید ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی۔ تو حضرت نے عشاء کے بعد بیٹھ کر کتاب پڑھی، اور کتاب میں پڑھا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی گٹھڑی نہیں اٹھائے گا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوئی کسی کی کوشش کسی کا کام نہیں آئے گی۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی صدقہ کرے اور پڑھ کر ثواب پہنچائے تو اس کی روح کو ثواب پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے فائدہ نہیں پہنچے گا، اور حدیث کہہ رہی ہے فائدہ پہنچے گا، ٹکراؤ ہو گیا نہیں دونوں میں؟ آ رہی سمجھ میں؟ ٹکراؤ ہو گیا نہیں ہو گیا مولوی صاحب؟ حل کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب سمجھ میں نہیں آیا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہاں جاؤں گا، پیر صاحب کے پاس، کسی اور کے؟ بھائی جس کو اپنا رہبر بنایا ہے، جس کو اپنا شیخ بنایا ہے، اسی پہ پاس جائیں گے نا۔ آج کل یہ بات نہیں ہے، آج کل تو کسی اور سے پوچھ لیں گے جا کے، کسی اور سے پوچھ لیں گے جا کے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو حضرت فرماتے میں مفتی نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، مفتی سے پوچھوں۔ اگر کوئی کہتا کہ حضرت مجھے وہ عمل بتا دو تو فرماتے میں عامل نہیں ہوں، عامل نہیں ہوں، مفت فتویٰ دینے والا نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں،
تو اور کیا ہو، ہے نا، ارتھ ہے سب کچھ۔ مگر یہ بتاتے تھے مرید کو مسئلہ پوچھنا ہو تو مفتی سے پوچھے، پیر صاحب سے نہ پوچھے، کیونکہ مرید کے لیے پیر نہیں مفتی ضروری ہے فتوے میں۔ پیر تو رہبری کرنے کے لیے ہے، دل کا تعلق اللہ سے جوڑنے میں جو چیزیں مانے یا ضروری ہوتی ہیں ان کا بات پوچھنا چاہیے اصلاح کی۔ تو حضرت جواب نہیں دیتے تھے مفتی کا فتویٰ۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے سبق سیکھیے کہ آج یہیں کسی سے جا کے پوچھ لیں گے۔ حافظ میں حافظ جی سے پوچھا تھا، حافظ جی کیا جانے مسئلوں، معمولی عالم سے بھی نہیں، بلکہ حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی اللہ والے عالم سے مسئلہ پوچھو، وہ اللہ کا خوف کرتا ہو بتائے گا۔ تو وہاں سے پیدل چلے، دیوبند سے پیدل گنگو گئے، اور کب پہنچے تیزی کے ساتھ؟ جب حضرت گنگوئی تہجد کے لیے وضو کر رہے تھے، اس وقت پہنچے۔ دیکھو عشاء کی نماز پڑھ کے چل دیے پیدل، اور تہجد کے وقت پیدل گنگو پہنچے۔ یہاں سواری پہ جانا مشکل ہے، فون کرنا مشکل ہے۔ بعد رات کو 11 بجے 12 بجے فون آ جاتا ہے، میں فون کھلا رکھتا ہوں، پوچھا کیا بات ہے، کہ یہ دعا کے لیے کہوں تھا، شرم نہیں آتی تجھے، 12 بج رہے ہیں یہاں، ہماری بھی نیند خراب کر رہا ہے، دعا کے لیے کہوں تھا، تو دعا کریں، کون سا ہم حل چلا میں رات دن دعا کریں، یہ ٹائم ہے بات کرنے کا؟ تو سخت کرنا پڑتا ہے تاکہ اصول سیکھیں، تکلیف نہ پہنچے ہم سے کسی کو، اس کا دھیان رکھیں۔ یہ سوچ لیں کہ 12 بج رہے ہیں، اس میں آرام بھی کر رہے ہوں، کیا پتہ کیا کر رہے ہوں، یا نہ آرام کر رہے ہوں، تو دوسرے کو کیا حق ہے ستانے کا۔ اس لیے میں کہہ دیا کرتا ہوں صبح سے لے کر 11 بجے تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، اور مغرب سے لے کے عشاء تک فون کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ نماز کے وقت میں بند کر دیتا ہوں، کہیں بعض تقریر ہوتا ہے تو بند کر دیتا ہوں، ہاں اب بعض ہو یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں، موبائل بند رکھا ہے، کوئی مغز مار رہا ہوگا، مارے جاؤ، تو میں نے اس کا سوئچ ہی بند کر دیا۔ تو حضرت گنگوہی کے پاس پہنچے کس وقت؟ جب حضرت تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے، جا کے ایک دم وضو کرتے ہوئے سامنے کھڑا، السلام علیکم، ہیں دیکھا، کب آئے ہو؟ حضرت گنگوہی نے پوچھا کب آئے ہو؟ ابھی ابھی حاضر ہوا۔ کیوں آئے ہو؟ ہے نا، کیوں نہیں کہا ابھی ابھی آئے ہو تو آرام کرو، فرصت میں بات کریں گے، چائے پانی پیو، کچھ نہیں، کیونکہ چائے پانی کا تعلق تو دنیا داروں سے ہے، یہاں چائے پانی کا تعلق نہیں ہے، یہاں تو اللہ اس کے رسول کا تعلق حاصل کرنا ہو تو آؤ، ورنہ جاؤ۔ جہاں تمہاری آؤ بھگت ہوتی ہے وہاں جاؤ۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ وہاں گئے تھے حسین پور، ان کا پانی تک کو بھی نہیں پوچھا، اب ایک نوکر ان کے واسطے پانی کے لیے رکھوں، جو آوے گلاس بھر کے اس کے منہ کا آگے اڑا دے، چاہے اسے پیاس ہو یا نہ ہو۔ بھائی باہر پانی کا انتظام ہے، گلاس رکھے ہوئے ہیں، پیو یا نہ ہو، کچھ بھی کرو، میرے پاس آ کے کیوں کہتے ہو کہ پانی کو بھی نہیں پوچھا؟ میں پانی پوچھنے کے واسطے بیٹھا ہوں، میرے کام آئے ہو۔ یہ کیسی کم ظرفی کی بات ہے، یہ دنیا کے کتے ہیں، اللہ کے طالب نہیں ہیں۔ تو یوں کہا، پھر وہ میرے پاس آئے ایک دن، تو میں نے کہا کچھ لے کر آئے تھے کھانے پینے کا سامان، میں نے کہا اس کی معافی چاہتا ہوں، اسے تو واپس لے جاؤ، کیوں جب میں ان کے یہاں گیا تو وہاں چائے پانی کا ناشتے کو کہنے لگے، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، نہ میں کھاؤں گا۔ کیوں کیا بات ہوئی جی؟ میں نے کہا جب میں کھلا نہیں سکتا تو کھاتا بھی نہیں، جب میں کھلا نہیں سکتا کہاں سے لاؤں اتنے تمہارے واسطے نوکر، اور اتنا کھانے کا انتظام، چائے کا پانی کا، جو بھی آئے چائے پانی کہاں سے لاؤں؟ پھر تم سے جھوٹ سچ بول کر تمہارے سے روپے اتاروں گا؟ تو سچائی پہ چلنے نہیں دیتے، ہم تو سچائی پہ چلیں گے، تمہیں چلنا ہو آؤ، نہ چلنا ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ کیوں آئے ہو؟ حضرت گنگوئی نے وضو کرتے کرتے فرمایا کیوں آئے ہو؟ آپ نے دیر نہیں کی بتانے میں، یہ تکلف نہیں کیا کہ ذرا یہاں سے اٹھ جائیں گے، حضرت جی بیٹھیں گے جب وہاں وضو خانے سے، وضو کرتے کرتے ہی بات کرنی شروع کر دی۔ فرمایا حضرت اس طریقے سے میں مطالعہ کر رہا تھا اور یہ شک پیدا ہو گیا
کہ قرآن کہہ رہا ہے مردوں کو نفع کسی سے نہیں پہنچے گا، کسی کے عمل سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اور حدیث کہہ رہی ہے ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اس کا جوڑ کیسے بٹھایا جائے؟ میں اس میں پریشان ہوں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، اور میں آیا اس لیے ہوں رات کو چل کر پیدل کہ اگر اسی شک کی حالت میں قرآن حدیث کی میری موت آ گئی تو میرا خاتمہ کیسے ہوگا؟ دیکھو خوف تھا اللہ کا نہیں تھا؟ تمہیں تو دن میں بھی فرصت نہیں آنے کی، تمہیں تو دن میں بھی فرصت نہیں پوچھنے کی، اور وہ رات کو پیدل چل کے گنگو پہنچے ہیں دیوبند سے۔ شیخ الہند یہ تھوڑے بن گئے اللہ والے۔ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت اشراق کے وقت کمرے سے اللہ کا ذکر کر کے نکلے تو میں نے ایک بات حضرت سے دریافت کی کتاب کھول کے، حضرت نے اس پر تقریر فرمائی، کہا سمجھے؟ میں نے کہا جی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نے پھر اور ہلکے کر کے نیچے اتر کے بیان کیا اس کا مطلب، اب سمجھ میں آئی؟ پھر میں نے کہا جی اب بھی پوری سمجھ میں نہیں آئی۔ چلو پھر کریے بات، کہ اس وقت عروج میں تھے، دھیان اللہ کے پاس پہنچا ہوا تھا، تو اللہ تو اونچی درجے کی چیز ہے، اللہ تو بڑی چیز ہے، بڑی سرکار ہے، وہاں کے علوم کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے شیخ الہند کی تفسیر کو الہامی تفسیر کہا جاتا ہے کہ وہ الہامی تفسیر تھی۔ 25 پارے کتنے پارے رہ گئے تھے وہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے فرمائے۔ تو حضرت گنگوئی سے جب یہ کہا تو حضرت نے وضو کرتے کرتے ہی فرمایا قرآن شریف میں ایمان کا ذکر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان کسی کا ہو، بیٹے کا اور باپ کا کام آ کے بخشش ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں نیک اعمال کا ذکر ہے کہ ایک عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شیخ الہند نے جو کہا یعنی ساری گتھی سلجھ گئی اور سارا دل و دماغ کا بوجھ میرا اتر گیا، جو شک پیدا ہو گیا تھا قرآن و حدیث میں وہ نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں جا رہا ہوں، مجھے سبق پڑھانا ہے صبح کو، السلام علیکم کر کے رخصت ہو گئی۔ نہ چائے کو پوچھا، نہ بیٹھنے کو آرام کرنے کو، صبح کو چلے جائیے، اب تھک کے آئے گا پھر تھک کے واپس جاؤ۔ اسے تھکنا تو ہے، فکر آخرت کا ہے، قبر میں جا کے سو جانا ہے، پھر کون کام آئے گا؟ یہی عمل تو کام آئیں گے۔ شک کی حالت میں مروں کہ مجھے قرآن و حدیث میں شک ہو، بولو فکر تھا نہیں آخرت کا۔ تو یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ مجھے بھی فکر ہو اور تمہیں بھی فکر پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ایمان کے اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خوف اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کی محبت اس کی نعمتوں کو سوچنے سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے عذاب کو سوچنے سے ہوتا ہے۔ جو چور انجام کو سوچے وہ چوری کرنے کی ہمت نہیں کرتا، ہے نا؟ جو طالب علم شاگرد پٹائی کو سوچ لے وہ جو ہے سبق میں یاد کرنے میں محنت نہیں چھوڑتا، نہیں کرتا ہے، کیونکہ مجھے سنانا یاد نہیں نکلا تو پھر استاد کان کھنچائی کریں گے، ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف بڑی چیز ہے۔ علاقوں میں چوریاں بند ہو جاتی ہیں جب کوئی گرم حاکم آ جاتا ہے، تو خوف بڑی دولت ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت، تو ادھر خوف ہو ادھر محبت ہو، بیچ میں تم کھڑے ہو، ہے نا؟ تو اگر ڈھیلا پن آئے تو خدا کا خوف، اور اگر ڈھیلا پن آئے تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہی محبت کا دعویٰ ہے کہ 2 نفل بھی نہیں پڑھ سکا، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکا، یہی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں پڑھ سکا، یہی محبت کا نشانی ہے۔ احساس پیدا ہوگا۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے امید اور خوف کے بیچ میں رہنے کا۔ سمجھ میں آئی؟ کہاں رہنے کا؟ ادھر اللہ سے امید ہو، ادھر اللہ تعالیٰ کا خوف، تو امید اور خوف کے بیچ میں رہنا چاہیے، گڑبڑاہٹ نہ ہو اعمال میں۔ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا خوف اور اللہ اس کے رسول کی محبت، بیچ میں کیا ہے؟ زبان کی صحیح استعمال۔
زبان غلط نہ چلے، نہ بیوی کے سامنے، نہ ماں باپ کے سامنے، نہ کسی پڑوسی کے سامنے، نہ کسی گنہگار فاسق کے سامنے۔ چل نماز کا پڑھتا نہ روزہ کا پھر دھکے کھاتا، یہ گراوٹ ہے۔ اللہ سے ڈر، تجھے اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، اس سے چھین رکھی ہے، تو کل کو تجھ سے چھین لے، اسے توفیق دے دے، پھر کیا کرے گا تو؟ ہے نا؟ تو کسی کی حقارت دل میں نہ ہو، کسی کے سامنے اپنا آپ میں بڑائی نہ ہو، دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، یہاں تک کہ اپنی آنکھ سے بھی کسی کو غلط سے غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لو، جب بھی اسے حقیر اور اپنے کو اچھا نہ سمجھو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ چلو اللہ کا ذکر و شکر، وقت تھوڑا ہے۔